میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری نشست ہے، یہ جو ہماری مجلس ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مردوں پر اور دوسرے خواتین پر، کیونکہ خواتین بھی اس مجلس میں شرکت فرمایا کرتی ہیں اور ہے بھی، اور ان کے لیے علیحدہ پردے کے ساتھ مجلس کی باتیں سننے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اور کیا بھی گیا ہے۔ اس لیے اس مجلس میں جو بیان ہوتا ہے وہ عموماً مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی بیان خاص طور پر خواتین کی ضرورت کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور کبھی کوئی بیان صرف مردوں کی ضرورت کا ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ ہے اور بیان کرنے کی آپ لوگوں تک پہنچانے کا مجھے خواہش ہے۔ وہ جو خواتین سے متعلق ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے۔ خواتین حضرات، میری ماں اور بہنیں، غور سے سنیے گا۔ اگرچہ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ خواتین سے متعلق بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، لہذا اگر کسی مرد میں وہ باتیں موجود ہوں تو ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو خواتین کے لیے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث خواتین کے ساتھ مردوں کے لیے بھی مفید ہوگی، بغور ملاحظہ فرمائیے گا۔ حدیث یہ ہے کہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں یقیناً رو پڑے گی، جبکہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا
تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ اس کا دماغ ہانڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا دوسری، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا ہے کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے کسی کو لٹکایا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب آئیے ہم سب دیکھتے ہیں، ادھر سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 6 عورتوں کے عذاب کے بارے میں بتایا تو یہ عذاب کیوں ہو رہے تھے، کس وجہ سے عذاب ہو رہے تھے، کس بنا پر عذاب ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ان ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے یہاں کچھ مسئلے کی باتیں بھی آپ ملاحظہ کریں۔ اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے۔ لہٰذا اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں
اور اتنی دیر کھلے رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا اگر کسی عورت نے نماز میں سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، بعض خواتین باریک دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، مگر دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چوٹیاں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی، یعنی کہ دوپٹے کے اندر وہ نہیں چھپتی ہے۔ یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گھٹنوں تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائے یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ مسئلہ تو آپ نے سطر کے متعلق سمجھ لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کے علاوہ باقی سارا جسم سطر میں داخل ہے، جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے، اور پردے کے حکم میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی میں نے بیان کیا وہ سنا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا تو پھر سے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر میں جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے، اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہے کہ پیٹ اور پیٹھ بھی اس میں نظر آتی ہے۔ مثلا دیور، جیٹ، تایا، ذات بھائی، پھوپھی ذات بھائی، مامو ذات بھائی اور خالہ ذات بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم اور ان کے سامنے سر کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب وہ نہیں ہیں تو پھر ہمیں بازار میں کسی اور کے سامنے سر کھول کر گھومنے اور پھرنے کا کیا رواج ہے؟ کون سا ہمیں حکم مل جائے گا؟ اب بتائیے۔ ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں، جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلا دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، اور وہ اکثر گھر پر کام کاج کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائے، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائے، اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا گیا، میں نے آپ کو سامنے بیان کیا کہ آج کل انہیں کھلا رہنے کا رواج چل رہا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے رہیں، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام کاج انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں
بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائے، اور جب ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریعت نے شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں، بشرط آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ اس میں سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال کر رکھا ہے، یا سر پر نہیں رکھا، یا بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کونیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے۔ یہ سب ناجائز ہے، لہذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ لیکن آج کل مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقع اور پردے کا کوئی نام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہذا خواتین یہ بات سن لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اب آپ غور کریں کہ آپ اپنے جہنم میں آپ کا جو بال کے بل لٹکایا جائے گا اور آپ کا جسم ہانڈی کی طرح پکا جائے گا، آپ اس کو برداشت کریں گے یا یہاں بے پردگی رہنا برداشت کریں گے؟ آپ کو یہاں کی بے پردگی برداشت ہے۔ مجھے عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ واقعہ عرب کی میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس عذاب کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی، اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر میں سے نکالو میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا، اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا،
मेरी माँ और बहनों गौर से सुनिएगा, आज हमारी बेहयाई माँ और बहनों के अंदर इतनी बेहयाई है और आज गैरों से मेल मिलाप इतने हैं कि आज हमारे क्या हाल है, क्या हश्र है। मगर आइए, तो जब वो उनके घर वाले से उनके घर से कपड़ा लाने के बाद उसको कब्र में फेंक दी और फेंकने के बाद अपने ऊपर वो औरत कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी और घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली है। उन लोगों ने दस्तक दी, उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, अल्लाहु अकबर, कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हूँ जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, जिसके अंदर मुझे देखने की हिम्मत हो, जिसको मुझे देखने की कुव्वत हो, हिम्मत हो, हौसला हो। इसलिए कि इस वक्त मेरी हालात ऐसी है कि कोई आदमी भी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर 4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे, कहीं एक मिसाल के तौर पर कहीं कुछ हो जाए और होने के बाद वहाँ नौजवान लड़के होते कि नहीं हम देखेंगे तो हम देखेंगे करेंगे, तो 4-5 आदमी ने इकट्ठा होकर कहा चलो हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। चुनांचे उसने कुंडी, अब कहा कि तुम कुंडी तो खोलो हम अंदर आएंगे। चुनांचे उसने कुंडी खोल दी और ये लोग अंदर चले गए। आइए अब उसके अजाब को मुलाजा करें। आज मेरी माँ और बहनें और ख़ास कर वो भी, मेरे भाई भी, मेरे दोस्त भी, वो भी सुने और आप लोग सुने और मेरी माँ और बहनें आप लोग भी सुने कि देखिए कि क्या है और किस तरह से उनको अजाब हो रहा है। और मैं अपने भाइयों और दोस्तों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अजाब औरत को जो हुआ ये आपकी भी गलती है और आपकी गलती की वजह से ये अजाब हो रहा था उनको। और मेरी माँ और बहनें आप भी गौर करें, अगर आपके भाई, आपका बेटा, आपके शोहर अगर कुछ चीज़ के लिए छूट दे रहा है, आप पर भरोसा कर रहा है, आपको मान रहा है, आपको समझ रहा है, तो आप भी उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। आगे देखिए इंशाअल्लाह, फिर आपको बात को फिर मैं तूल ना करूं, फिर आगे कुछ और बात निकल जाएगी तो फिर बात उस बयान ना हो पाएंगे। वो औरत कमरे के अंदर अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, एक भी बाल नहीं हो, बिल्कुल खाली खोपड़ी है। अल्लाह अकबर। न उस पर बाल है और ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी ही। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे बाल और खाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है और ना खाल है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो वो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर न आया। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने आया जाया करती थी। उसकी सजा में मेरे होठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होठ नहीं है। उसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं? उसके बाद उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे।
اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اللہ، اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبر میں پہنچا دیا۔ اللہ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعہ سے، اس بات سے عبرت لے اور ان گناہوں سے توبہ کرے جو خالی سر اور پنڈلی کھلے اور چست کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہی۔ اب میں نے آپ لوگوں کو انڈیکیٹ اس لیے کیا تھا میرے دوستو کہ آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن اگر گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلتی ہے تو انہیں آپ پہلے دیکھ کے انہیں تنبیہ کرے اور میری ماں بہنیں آپ بھی اپنے اس کو تنبیہ کرے، شیطان کو نہ اپنے راستہ آنے دے، تو آپ خود اس پر غور کرے اور خود سمجھیے۔ اب اس کے بعد کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کوئی زندہ ہوتا نہیں، یہ عورت کیسے زندہ ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بات آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے دنیا چلی گئی اس وقت سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اس قسم کا پیش آتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا دیا اور پھر دوبارہ مر گیا۔ حافظ ابن ابی دینار کا دنیا کا عربی میں ایک رسالہ جس کا نام من عاش بعد الموت یعنی ہے کہ اس رسالے میں سند کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کتاب کو بہت کوشش کی کھوجنے کی مگر مجھے نہیں مل پایا ہے، اگر ملے گا تو انشاءاللہ اسی کے متعلق میں آپ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس رسالے میں چند سند کے ساتھ بہت بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک انسان مر گیا اور پھر اس نے زندہ ہو کر گفتگو کی اور مرنے کے بعد کے حالات سے زندوں کو باخبر کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی نے احوال القبور کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھار عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، البتہ عام دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی ان لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب آئیے پھر یہاں سے میں آگے آپ کو لے کر چلوں گا، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ